میں بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کس طریقے سے پڑھنا ہے. اب اس کی جو آخری رکعت ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس میں آپ نے سورت ملانے کے بعد دعائے قنوت پڑھنا. سنت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھیں, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, اور تیسری میں قل هو اللہ احد, اور قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس بھی ثابت ہے. تو بہرحال فرض کیا ہم وتر کی تیسری رکعت میں پہنچ گئے ہیں, ہم نے سورت بھی ملا لی ہے. اگر ہم وضع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اسی سے سٹارٹ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کے بعد کرنا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تو اسی طریقے سے آپ نے بہت ہی یہ وہ ڈفرنس ہے. باقی جو عید کی تکبیرات ہیں وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ سے پہلے آپ نے ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے. رسال الیدین کر رہے ہیں تو ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. اگر وضع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں. اور یہ جو 7 تکبیریں جب ہو جائیں گی, پہلی تو نماز سٹارٹ کرنے والی ہے جو 8ویں تکبیر وہ بن رہی ہوگی جس میں آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کرنا ہے. جو 7 پہلی میں جو ہے وہ زائد ہیں اور 5 دوسری کے بجائے. اب آ جائیں نماز جنازہ, وہ تو پریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتایا جا سکتا ہے, اتنا لمبا نہیں ہے. پہلی رکعت یعنی پہلی جو اس کی تکبیر ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اگر آپ وضع الیدین کر رہے ہیں تو اس حالت میں, اور ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اس حال کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ ملانی ہے. اور دوسری میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے نماز والا, پھر اللہ اکبر کہہ کے ہر دفعہ رکوع الیدین کرنا ہے. تیسری میں آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. الله اكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسری طرف تو بتایا ثابت نہیں. تو یہ نماز جنازہ والا بھی ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالی ہم فزیکلی جب جماعت میں نماز پڑھنی ہے تو اس میں کیسے پاؤں سے پاؤں ملانا, کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے, اس کے لیے کیا پوسچر ہوگا, وہ پریکٹیکلی ہم کچھ بھائیوں کو یہاں سب میں کھڑا کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالی. کیونکہ بعض اوقات جب آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ پھیلا کے یوں اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے, لیکن سر سنن داؤد میں سنن نسائی میں یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے جماعت میں نرم ہو جاؤ. جب آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں گے پھر آپ نے یہ والا سجدہ نہیں کرنا. ویسے آپ بے شک یہ بھی کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ جماعت میں ہوں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ تھوڑے سے دیں. اب اس میں اگر آپ کا یہ حصہ یہاں اپنے ساتھ لگ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. ایک چیز ہے جس کی مانت ہے کہ جو کونی ہے وہ زمین پہ رہتا ہے, کتے کی طرح بچھانے نہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کا یوں مل جاتا ہے یا یہاں سے یہ بھی مل جاتا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. تاکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب مسجد میں رش ہوتا تھا صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی پیٹھوں کے اوپر سجدے کر رہے ہوتے تھے, اور اگر زمین گرم ہوتی تھی تو اپنی پگڑی کا پیچ جو ہے وہ آگے کر لیتے تھے تاکہ ماتھا نہ چلے. تو وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. ایون بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیام جو ہے اور رکوع جو ہے وہ ممبر کے اوپر کیا ہے, اور سجدے کے لیے ممبر کی سیڑھی اتر کے تو نماز پڑھی ہے. یہ فرض نماز کی تھا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں.
تعلیم دینے کے لیے نہیں، فزیکلی آپ نے اس طرح نماز پڑھی تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مذاق بنایا ہوتا ہے. اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں جماعت کی نماز کو پریکٹیکلی کرنے سے پہلے کہ اگر آپ 2 بندوں کی جماعت کروا رہے ہیں نا تو یہ آپ بالکل ساتھ کھڑا کریں گے. یہ جو کہتے ہیں نا جی امام جو ہے اس طرح کھڑا نہیں، وہ تو واضح صحیح بخاری موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے. یہ ایڑیاں ملانے کے چکر میں اور یوں کرنے کے چکر میں یہ پنجے ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. پاؤں ملانے کا حکم ہے، ایڑی سیدھ میں کرنی ہے. ایڑی کبھی بھی اس طریقے سے نہیں مل سکتی ہے کیونکہ پنجے چوڑے ہوتے ہیں، پنجے ہی ملیں گے اور آپ قبلہ رخ سے تو نہیں کمپرومائز کر سکتے. تو اس طرح بالکل برابر رکھنا ہے. نشانی یہ ہے کہ جو لیفٹ پہ کھڑا ہوگا وہ امام ہوگا. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے لیفٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے کان سے پکڑ کے یوں یہاں آگے کھڑا کیا تو نماز بھی نہیں ٹوٹی. یہ کہتے ہیں انگوٹھا ہل جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو دائیں طرف کھڑا کیا، اس میں یہ کئی الفاظ نہیں ہے کہ مجھے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے کھڑا کیا، بالکل صاف یہ ملیں گے. اب آپ دیکھیں اللہ اکبر کیا کہ جب ہم آپ ہی کہیں اللہ اکبر یہ ہاتھ باندھ رہے ہیں نا، اب انہوں نے بھی اپنے جسم کے مطابق کھولا ہوا ہے، میں نے بھی اپنے جسم کے مطابق. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا شولڈر بھی جو ہے نا یہ شولڈر سینٹر سے آگے کور کریں، شولڈر بھی مل رہے ہیں. اگر میں ذرا سا پاؤں زیادہ کھول دوں گا تو ہمارے شولڈر نہیں ملیں گے. آپ یہ دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتاؤں. یہ میں نے پاؤں کھولے نا تو اب یہ شولڈر دور ہو جائے گا. پاؤں ملے ہوئے ہیں، پاؤں میں زور ہوتا ہے شولڈر نہیں، اور بعض کا ایسا زور ہوتا ہے اگلے کے پاؤں درد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے درمیان میں یوں رکھنا ہے اس طریقے سے. اللہ اکبر کیا کہ رکوع میں جائیں گے تو یہ ساتھ ہی رہنا ہے اس طرح، ٹھیک ہے. اور اب مسئلہ آئے گا جب ہم نے تورک بیٹھنا ہوگا. تو اب آپ دیکھیں جب ہم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کے ہم جاتے ہیں سجدے کے بعد جب ہم تورک بیٹھنے لگیں گے نا، اگر ہم نے اتنا کھولا ہوا ہے نا، اگر میں تورک نہیں بیٹھوں گا یہ تورک کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہ میرے اوپر ہی آگے گر جائیں گے کیونکہ ایک اینگل پہ شفٹ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں میں آپ تورک بیٹھیں تو یہ بھی بیٹھیں، یہ خود بخود اینگل سیٹ ہو گیا. اگر آپ ذرا دوسری طرح بیٹھے، میں ایسے ہی بیٹھا رہوں اور اب آپ تورک بیٹھے تو یہ میرے اوپر ہی آگے گریں گے. میں نے اب کیا نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ بھی تورک چھوڑ دے. اچھا کئی لوگ جماعت سے لیٹ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تو درمیان والی رکعت ہے، ہم نے تورک کیوں بیٹھنا ہے. پھر جب آپ امام کے پیچھے ہیں نا تو اب آپ اس جماعت کو فالو کریں. پھر یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں جی امام کی تیسری ہے ہماری دوسری، ہم رفع دین کریں یا نہ کریں. بھائی امام کر رہے تو آپ کریں، اس لیے کہ آپ اپنی پہلی رکعت میں تشہد بیٹھتے ہیں کیا؟ نہیں. لیکن جب امام کے ساتھ آپ دوسری میں آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی وہ پہلی ہوتی ہے لیکن آپ امام کی وجہ سے تشہد بیٹھ جاتے ہیں. تو باقی چیزیں بھی امام کے مطابق فالو کریں، یہ بہتر ہے. تو یہ تورک میں یہ چیز ضروری تھی. ایک بندہ بھی ڈنڈی مارے گا تورک، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ والے ڈنڈی مار دی ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ گرنے کے بجائے نہ آپ بھی کسی طریقے سے بیٹھ جائیں. بھائی کئی لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم موٹے ہیں تورک نہیں بیٹھ سکتے، نماز ہو جائے گی میرے بھائی. اگر کسی کے لیے میں نے تو بڑے بڑے موٹے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، بس وہ پھر تورک تو ایسا بیٹھتے ہیں 2 بندے ہیں تورک ملتے تھے ہو نال تھی بیٹھ جاؤ تو ان کو بالکل لحاظ نہیں ہوتا ہے کہ ادھر والے کا کیا بن رہا ہے ادھر والے کا کیا بن رہا ہے. تو بہت موٹا بندہ ہے، موٹاپا ویسے پسند نہیں اسی لیے پسند. تو وہ یہ تورک آپ جب تک آپ تورک آسانی سے بیٹھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ سمارٹ ہیں. یہ آپ کا چیک پوائنٹ ہے. جیسا میں کہتا ہوں نماز کی 3 بریکیں ہیں. ایک رفع الیدین، رفع الیدین نہ ہو تو دڑا دڑا پڑے گا. دوسرا جلسہ استراحت کہ آپ نے دوسری رکعت میں اٹھنے کے لیے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے. اور تیسرا آپ جو سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ لگاتے ہیں. جو لوگ ہاتھ نہیں لگاتے ڈائریکٹ جاتے ہیں وہ تو بڑی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا اب جس نے ہاتھ لگانا ہے اسے تو پہلے ایسے کرنا ہے. یہ 3 بریکیں نماز کی اللہ نے رکھی ہیں جس کے سے نماز کی سپیڈ کنٹرول ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم چند بھائیوں کو یہاں پہ صف میں کھڑا کریں گے اور چیک کریں گے کہ صف میں کتنا پاؤں کھولیں. زیادہ کھول دیں گے تو پاؤں تو ملیں گے، شولڈر نہیں ملیں گے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ایک پاؤں تو انہوں نے ایسے بلایا ہوتا ہے، دوسرا ایسی زور ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ پاؤں جوڑتے جوڑتے ایسے ہو جاتا ہے اور لات درد کرنے شروع کر دیتے. تو میرا خیال ہے کچھ لوگ اب جو ہے نا ادھر سے کھڑے ہونا جی سامنے آ کے باری باری سب کو کروا لیتے ہیں. اچھا میرے بھائیو اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریکٹیکلی بتائیں گے کہ صف میں جب زیادہ نمازی کھڑے ہوں گے تو کس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھنی ہے. 2 ہوں گے تو ساتھ کھڑا کرنا ہے، اور 2 سے زیادہ ہوں گے تو امام آگے ہوگا پیچھے ہوں گے باقی. البتہ اگر میاں بیوی جماعت کروا رہے ہیں تو وہ ساتھ اپنی بیوی کو نہیں کھڑا کرے گا، بیوی ایگزیکٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے. اور ترتیب یہ ہے کہ سب سے آگے جو ہے وہ مردوں کی صف ہوتی ہے، اس کے پیچھے بچوں اور غلاموں کی، اور اینڈ پہ عورتوں کی صف ہوتی ہے. اب یہ ہم نے صف کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 भाइयों को खड़ा किया है और अल्लाह वित्र है, वित्र को पसंद करता है। आप देखेंगे कि इन्होंने अपने जो है वो पाँव इतने खोले हुए हैं जितने उनके जिस्म है उससे ज्यादा नहीं खोले, वरना फिर इनके कंधे नहीं मिलेंगे। आप देखें इनके पाँव भी मिले हुए हैं और इनके कंधे भी मिले हुए हैं। हाँ, पीछे करके जरा कंधे इनके जरा कवर दिखाएं, दूर से दिखा दें आप, इधर देखें कंधे सब के मिले हुए हैं। अगर इनमें से किसी ने जरा से पाँव ज्यादा खोल दिए कम, तो फिर इनके लिए ये थोड़ा सा वैसे हुआ मैं इसका, ठीक है, ये आपने खुद डिसाइड कर सकते कि भाई आपको पाँव ज्यादा फैलाने होंगे, आपके ऊपर से बॉडी चौड़ी है, ये आपने गलत किया। और ठीक हो गया। पाँव के पंजे किबला रुख है, एड़ियां सीध में है, और ये सही बुखारी में मौजूद है कि साहबे कराम कहते हैं कि जब हम सब सीधी करते हैं तो पाँव से पाँव युल्ज़क़ु के अल्फाज में मिल जाया करते हैं। एड़ियां मिलेंगी, पंजे आगे पीछे हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किसी का पाँव छोटा है तो उसका पंजा पीछे है, इनका पाँव बड़ा पंजा आगे, लेकिन एड़ी सब की सीध में, एड़ी को सीध में रख के सब सीधी करनी है, पंजे को नहीं। और मिलने में जब बारी आएगी तो सिर्फ पंजे ही मिलेगा, एड़ी तो नहीं मिल पाएगी। एड़ी को मिलाने की कोशिश करेंगे तो बाद लोग ऐसे कर लेते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं पाँव, वो बिल्कुल गलत है, किबले से नहीं हटना। ठीक है जी, ये आपने मुट्ठी नहीं बनानी, नॉर्मल रखना, हाँ ऐसे नॉर्मल। अब आप सारे आएंगे इस पोजीशन में कि आप रफुल यदैन करने लगे, अपने हाथों को उस तरह बुलंद करें जिस तरह मैंने बताया। हाँ, अभी देखेंगे कितने लोगों की गलतियाँ निकलेंगी कि उनके हाथ कहाँ है। ये देखें ना, ये आपका हाथ यूं होगा ना तो तब ये दोनों हाथ बराबर होंगे। जिसने प्रैक्टिस नहीं की हुई ना, इधर बैठ के ये देखो, ये मेरे से भी हो जाता था, ये आपका हाथ ऊपर है, आप आपका हाथ बराबर है, ठीक ठीक है। और हाथों को नॉर्मल रखना है, एंड करो। इसका बड़ा आसान तरीका पता क्या है, ये देखें जी, आपने प्रैक्टिस करनी है ना तो आप यूं हाथ रखें और उसके बाद हाथ को ये पीछे ले गए तो फिर आप सीधा इन दीवार के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक हो गई, अल्लाहु अकबर। अब हाथ बांध, हम वदउल यदैन वाली पहले मिसाल सामने रखते हैं और हाथ जो है वो ठीक है, वैसे बाल होंगे, उंगलियां यहाँ से लटकी हुई है, बाल की नहीं है, ठीक है, इसमें कोई नहीं, जहाँ आपको आसानी है वो आप करते हो, ये कोई मसला नहीं। और ये आपको कैसे हो, इसको अगर आप यूं कर लें थोड़ा, आपको आसानी है, ठीक हो, बिल्कुल ठीक है, जहाँ आपको आसानी है, जबरदस्त, माशाल्लाह। और अगर आप दोबारा से आप तकबीर के आगे रिसालुल यदैन करें तो कैसे करेंगे, आप अल्लाह ऊपर कहें और अल्लाहु अकबर, रिसालुल यदैन करेंगे तो नॉर्मल हाथ यूं छोड़ेंगे आप, जहाँ पे आपको आसानी से जहाँ पे टूटते हैं। अगर आपने यूं करके नमाज पढ़ी, ठीक है जनाब, ठीक है, आगे क्यों है आपके हाथ, साइड पे क्यों नहीं है, एक दूसरे से है, देखो ना, चले जहाँ पे आसानी से आए, ठीक है जी। अब आपने अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाना है, रुकू यदैन करें और रुकू में जाए सारे, अल्लाहु अकबर। हाँ जी, अब रुकू में पता चलेगा जी किस चीज़ का, ठीक है, माशाअल्लाह सारों पे ठीक, उधर से शुरू करें तो पता चल जाएगा। ये आप शीशे में प्रैक्टिस की होगी तो ठीक होगा, थोड़ा सा पेट जो है ना ये ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। और उंगलियां फैली हुई, घुटने को मजबूती से पकड़ना है और ना ना बिल्कुल ये आप ये इसलिए और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो तब ये आपकी गर्दन से आई, ये आप बिल्कुल ठीक हो गए, ये बिल्कुल तनी भी हो कमान की तरह, जिसका उदाहरण में आता है कि तो बाहर की डोरी इसमें तली जाती थी, बिल्कुल ठीक है। आपको ये प्रॉब्लम है जिसमें करना है घुटने को पकड़ना है, ऐसे ऐसे ये ऐसे करके पकड़ेंगे, यूं कर, ठीक है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ठीक है, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, ठीक हो गया। और इसके बाद अब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए, मैंने अल्लाहु अकबर कहना तो आपने सजदे की तरफ जाना है, पहले हाथ लगाते हुए, जी अल्लाहु अकबर, ठीक हो गया। अच्छा, अबू दाऊद में एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो हाथ है ना, हथेलियां, वो कानों की सीध में भी चली जाती थी, यानी आप इसको कंधे से आगे भी लेके जा सकते हैं। बाद लोग कहते हैं कि माथे से आगे नहीं उंगलियां जानी चाहिए, कोई मसला नहीं, जा सकती है, बस बेहतर तरीका वही है जिस तरीके से आप लोगों ने किया है। अब आप देखें, अब आप चौड़ा सजदा नहीं कर सकते, आप लोगों के आपको एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ा है, तो नमाज में इसी तरीके से करता है। और पीछे से एड़ियाँ सब भी जुड़ी हुई हैं, हाँ जी, एड़ियाँ भी देखनी है और पंजे के बड़ा रुख होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, बेहतरीन। अब मैं अल्लाह अकबर कहूँगा तो आपने जल्द से बैठना, अल्लाहु अकबर, दायां पाँव खड़ा किया और बायां उठा लिया, ठीक है। आप इसमें देखें कोई नहीं, आप दो सजदों के दरमियान नहीं उंगली उठाना, उंगली से